السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام علی النبی صاحب الامن والامان وعلی آلہ واصحابہ ما دام الملوان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: ابو بکر صدیق خیر الناس الا ان یکون نبیا، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ سرور کائنات، فخر موجودات، سرکار ابد قرار، رسول ہاشمی وقار، دونوں عالم کے مالک و مختار، مدنی تاجدار، سرور عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، خلیفۃ اللہ اعظم، انیس بے کساں، چارہ ساز درد منداں، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود پاک کی حسین سی حسین تر ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا مولانا موانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلہ وسلم۔ حضرات سامعین، حسب سابق اس بار بھی شہدائے اعلیٰ حضرت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، لیاقت ملت حضرت قاری لیاقت رضا نوری حفظہ اللہ تعالی نے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا تاجدار صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس یاد میں قابل صد تحسین و آفریں آرائش بزم اور زیبائش محفل کی ہے۔ خطبہ کو مختلف موضوعات سے پابند بھی کر دیا ہے۔ بندہ احقر کو جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے تاجدار صداقت کی نگاہ فراست۔ انشاء اللہ العزیز والقدیر دل جمعی کے ساتھ پوری کوشش کروں گا کہ موضوع پر مختصراً ہی صحیح معتد بہ گفتگو ہو سکے۔ تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات بلا شبہ جامع الکمالات اور مجمع الفضائل کی حسین مرقع ہے۔ اس دعوے کی پشت پناہ کئی احادیث معتبرہ مستندہ جلوہ فشاں ہیں کتابوں کے اندر۔ علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تصنیف لطیف تاریخ الخلافہ کے اندر اس ضمن میں حدیث مرفوع کے پہلو بپہلو حدیث موقوف بھی درج فرمائی ہے، یعنی قول نبی اور قول علی دونوں کو جمع کر کے ثابت فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام اگلے اور پچھلے انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، ارفع و بالا ہے۔ چنانچہ آپ تحریر فرماتے ہیں، رسول گرامی قدر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خیر الناس الا ان یکون نبیا، یعنی لوگوں میں سب سے بہتر ہے علاوہ اس کے کہ وہ نبی نہیں۔ اسی طرح مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا
خیر هذه الامتی بعد نبیها ابو بکر و عمر، یعنی اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ مولا کائنات کا یہ قول اس قدر معتبر ہے کہ اس کی روایت کتب احادیث میں تواتراً ملتی ہے۔ ظاہر ہے جو شخصیت انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے ارفع و اعلیٰ ہو تو پھر اس کے اوصاف کی تحدید و تبیین محال نہیں تو ناممکن اور متعذر ضرور ہے۔ اس مختصر وقت میں میری یہ کوشش رہے گی کہ میں حضرت والا تبات تاجدار صداقت کی نگاہ فراست کی کچھ نور بار جھلکیاں پیش کر سکوں۔ اس سے پہلے تمہیدی طور پر نگاہ فراست سے متعلق ایک مائع ناز صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا گراں قدر قول تاریخ الخلفاء کی روشنی میں ملاحظہ کریں، سماعت فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری دانست میں 3 ایسی ذوات مقدسہ گزری ہیں جو فراست کے علوی مرتبت پر ایسی فائز تھیں کہ ان کی نگاہ فراست کی مثال نہیں ملتی۔ ان 3 مقدس ہستیوں میں جہاں آپ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا، وہیں تاجدار صداقت کا نام نامی اس پہ گرامی بھی خصوصیت کے ساتھ شامل فرمایا۔ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صفورہ کو ایسی نگاہ فراست عطا کی تھی کہ جو ہی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرعون کے ظلم و جبر سے نجات حاصل کرنے کی غرض مصر سے مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے دورہ کرنے پر پہنچے تو حضرت صفورہ نے پہلی ہی نظر میں ان کے روشن مستقبل کے جلووں کا مشاہدہ کر لیا اور اپنے والد بزرگوار حضرت شعیب علیہ السلام سے فرمانے لگی کہ ابا جان اس جوان کو اپنے گھر بطور اجیر رکھ لیجئے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قابل قدر عادات و اوصاف سے متاثر ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی شہزادی حضرت صفورہ کا نکاح ان سے کر دیا۔ پھر خداوند قدوس کی ایسی رحمت کاملہ کا ظہور ہوا کہ آپ نبوت و رسالت جیسے منصب دلیلہ پر فائز ہو گئے۔ اسی طرح عزیز مصر کی نگاہ فراست کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر خرید کر اپنے گھر لایا تو اپنی بیوی زلیخا سے تاکیداً و تنبیہاً کہا کہ اگرچہ یہ ہمارے زر خرید غلام بن کر ہمارے گھر آئے ہیں مگر حاشا و کلّہ کبھی ان کے ساتھ غلام کی طرح برتاؤ کرنے کی جسارت بھی نہیں کرنا۔ عزیز مصر کی مذکورہ تاکید سے بات مترشح اور واشگاف ہو جاتی ہے کہ عزیز مصر نے اپنی نگاہ فراست سے جان لیا تھا کہ آج کا یہ غلام کل شہنشاہ مصر بنے گا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ حضور تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ فراست کی بابت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کرنے کی مثال پیش کرتے ہوئے جہاں آپ کے حسن انتخاب کی تحسین و پذیرائی کی، وہیں یہ بھی فرمایا کہ آپ کا اپنے بعد حضرت عمر کو خلیفہ منتخب کرنا یہ حضور تاجدار صداقت کی ایسی اعلیٰ نگاہ فراست ہے کہ جسے دنیا کے تمام مورخین اور دانشوروں نے بصمیم قلب تسلیم کیا ہے۔ کتب احادیث و سیر میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت والا واقعہ بڑے ہی شرح و بسط کے ساتھ مرقوم ہے۔ تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت
فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بعد خلیفہ نامزد فرمایا تو اس وقت کئی ایک مقتدر صحابہ مثلا حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت سعید بن زید، حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہم نے خصوصی طور پر جب ان سے خصوصی طور پر آپ نے رائے پوچھی تو سب نے آپ کی نگاہ فراست کی مد و ستائش کی اور آپ کے حسن انتخاب کو ایک کہتے ہوئے سراہا کہ جس ذات کو آپ نے اپنے بعد خلیفہ منتخب کیا ہے یقیناً امور خلافت کے لیے ان سے زیادہ کوئی بھی صحابہ کے مابین مستحق و مستعد و قوی نہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس وقت ایک شخص نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ جناب عمر کی شدت مزاجی کو جانتے ہوئے انہیں خلیفہ مقرر کر رہے ہیں تو کل میدان حشر میں خداوند قدوس کے حضور کیا جواب دیں گے؟ حضور تاجدار صداقت نے اس شخص کے جواب میں قسمیہ فرمایا، یہ قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ بار الہ میں نے تیرے بندوں میں سے بہترین شخص کو خلیفہ بنایا۔ نہ صرف یہ کہ آپ نے اسی جواب پر اکتفا فرمایا بلکہ بڑے جلال عامر لہجے میں معترض سے فرمایا کہ خدا کے بندے جا، میرا یہ جواب بلا جھجک دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا دے۔ آپ نے اپنا انتخاب و تقرر محض زبانی نہیں بلکہ اسے تحریری شکل دے کر بطور وصیت سربہ مہر فرمایا۔ آپ کے اس عظیم الشان اور تاریخ ساز وصیت نامے کا سلیس اردو میں ترجمہ سماعت فرمائے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، یہ وصیت نامہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر نے اس وقت لکھوایا ہے جب وہ دنیائے فانی کو خیر باد کہہ کر عالم بالا میں داخل ہوا چاہتا ہے۔ یہ ایسا نازک اور سنگین وقت ہوتا ہے کہ ایک کافر بھی ایمان لے آتا ہے، ایک فاسق و فاجر نور یقین کی تحصیل میں کامیاب ہو جاتا ہے، ایک کاذب بھی صادق بن جاتا ہے۔ مسلمانوں، میں نے اپنے بعد تم پر عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ ان کے احکام کی تعمیل اور ان کی اطاعت و فرما برداری میں کوئی کسر باقی نہیں رکھنا۔ میں نے حتی الوسع اس انتخاب و تقرر میں اللہ و رسول، دین اور اپنے نفس کے بارے میں کسی قسم کی تقصیر و غلطی کرنے کی جسارت نہیں کی۔ میں نے جو بھی کیا ہے اس میں میرا مطمع نظر صرف اور صرف قوم کی خیر خواہی ہے۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جناب عمر عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اگر انہوں نے ایسا ہی کیا تو ان کا یہ عمل میری فکر سے مطابقت کرے گا، ورنہ بصورت دیگر ہر کس و ناکس کو اپنے عمل کا جواب دہ ہونا ہے۔ اے مسلمانوں، خوب یاد رکھو کہ میں نے تمہاری نیکی و بھلائی ہی کا قصد کیا ہے، اور ظالم ان قریب جانیں گے کہ وہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ حضرات سامعین، حضور تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ فراست کا جلوہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں دنیا نے دیکھا اور خوب دیکھا۔ آپ کے دور خلافت میں جہاں بہت سے ممالک فتح ہوئے اور بے شمار شہروں میں قبضہ ہوا، وہیں پوری اسلامی ریاست میں عدل و انصاف کی موجیں رواں ہو گئیں اور امن و امان کی خوشگوار فضائیں قائم ہو گئیں۔ کئی ایک متعصب اسلام دشمن مورخوں نے برملا اس بات کا اظہار و اقرار کیا کہ اگر جناب عمر کی خلافت کا دور 10 سال تک اور رہ جاتا تو پھر پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا اور کفر و شرک کا بالکلیہ خاتمہ ہو جاتا۔ حضور تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کی عدیم النظیر نگاہ فراست کی ایک اور
حسین جھلک آپ کے سامنے پیش کروں۔ سماعت فرمائیں۔ تاریخ اس امر پر شاہد ہے کہ ختمی مرتبت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد، یعنی آپ کی رحلت کے بعد، دنیا کو خیر بات کہنے کے بعد، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد، عرب کے کئی ایک قبائل مرتد ہو گئے۔ اسلام سے پھر جانے والے قبائل میں کندہ نامی ایک قبیلہ، جس کے سردار کا نام اشعث بن قیس تھا، جب مجاہدین اسلام نے اس قبیلے والوں کے ساتھ جہاد کیا تو انہیں شاندار فتح حاصل ہوئی، اور ان کے سردار اشعث بن قیس کو مسلمانوں نے لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر حضور تاجدار صداقت کے دربار خلافت میں پیش کیا۔ اشعث بن قیس نے دربار خلافت میں پہنچتے ہی ببانگ دہل اپنے جرم ارتداد کا اقرار کیا اور تائب ہو کر بصمیم قلب دوبارہ قبول اسلام کیا۔ حضور تاجدار صداقت نے خوشی کا اظہار فرمایا اور اس کے جرم و خطا کو معاف فرما دیا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی ہمشیرہ ام فروا کا نکاح فرما کر اس پر داد و دہش کی برسات بھی فرمائی۔ حضور تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کے اس طرز عمل پر حاضرین دربار متحیر ہوئے، اور ان کے اذہان سے یہ سوال بار بار ٹکرا رہا تھا کہ اسد بن قیس جو مرتدین کی سربراہی کرتا رہا، حالت ارتداد میں خلیفہ وقت حضرت صدیق اکبر سے بغاوت کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ ظلم بالائی ظلم یہ کہ اس نے مجاہدین و جانثاران اسلام کو خون سے کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنے کی جسارت کی، اسلام اور متبعین اسلام کو قدم قدم پر ضرر پہنچانے میں پیش قدمی کی، مگر اس کے باوجود حضور تاجدار صداقت کی اس پر اس قدر نوازشات و عنایات آخر کیوں؟ حاضرین کے ذہنوں کے پردوں سے مذکورہ سوال متصادم ہو کر اضطراب کی فضائیں ہموار کر رہا تھا، لیکن حضور تاجدار صداقت کی اعلیٰ نگاہ فراست صاف و شفاف آئینے کی طرح ملاحظہ کر رہی تھی کہ یہی اشعث بن قیس مستقبل قریب میں صادق الاسلام ہو کر عراق میں ہونے والے جہادوں میں نہ صرف یہ کہ قابل قدر مجاہدانہ کارہائے نمایاں کا مظاہرہ کریں گے، بلکہ عراق کی فتح و ظفر کا سہرا بھی انہی کے سر سجے گا۔ مزید برآں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قادسیہ، مدائن اور نہاوند کی جنگوں میں یہ جاں بازی و جانثاری کے ایسے جوہر دکھائیں گے کہ جنہیں دیکھ کر صحابہ کرام کو اشعث بن قیس کے کمالات و اوصاف کا معترف ہونا پڑے گا، اور جن ذہنوں میں ان کے بارے میں خدشات ابھر رہے تھے وہ بالکل ختم ہو کر نسیم منسیہ ہو جائیں گے۔ ادارت الخفا میں مندرج ہے کہ بعینہ ہی ایسا ہی ہوا، اور صحابہ کرام حضور تاجدار صداقت کی نگاہ فراست کی مدحت سرائی کرتے ہوئے آپ کی عظمت شان کے سامنے سب نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ حضور تاجدار صداقت کی نگاہ فراست کا ایک اور ایمان افروز واقعہ احادیث و سیر کی معتبر مستند کتابوں کے حوالہ جات کی روشنی میں ملاحظہ کرنے سے پہلے اس واقعہ کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے پس منظر کی تفصیل خصوصیت کے ساتھ مدارج النبوہ کے علاوہ تاریخ الخلفاء بہقی اور ابن عساکر میں موجود ہے۔ میری یہ کوشش رہے گی کہ میں اس تفصیلی واقعے کی تلخیص آپ کے سامنے اس انداز میں پیش کروں کہ اس کی تفصیل کی تصویر کما حقہ آپ کے ذہن میں آئے نہ آئے، کم از کم اس کی تفصیل تشنگی کی شاکی نہ رہے۔ زرقانی کی تیسری جلد میں مندرج ہے
حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال مبارک کے چند روز قبل 26 صفر المظفر 11 ہجری دوشنبے کے دن رومیوں سے جنگ کے لیے اپنی حیات ظاہری کے آخری ایک لشکر کو روانہ فرمایا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کی خوشبختی پہ قربان جائیے کہ آپ نے انہیں اس لشکر کا نہ صرف یہ کہ سپہ سالار بنایا بلکہ علالت کے باوجود اپنے دستے مقدس سے جنگ کا جھنڈا باندھا اور حضرت اسامہ کو اسلام کا عظیم الشان علم دے کر فرمایا اغزو بسم اللہ وفی سبیل اللہ فقاتل من کفر باللہ، یعنی اسامہ اللہ کے نام سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور کافروں کے ساتھ جنگ کرو۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت اسامہ بن زید کو سپہ سالار بنایا تو اس وقت ان کی عمر صرف اور صرف 20 سال کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات کو ان کا کم عمری کی بنیاد پر سپہ سالار بنایا جانا پسند نہیں آیا۔ جب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان حضرات کی ناپسندیدگی اور اعتراض کے بارے میں اطلاع ہوئی تو آپ علالت کی پرواہ کیے بغیر ایک چادر مبارک اوڑھے اور سر اقدس پر پٹی باندھے ہوئے منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے بعض حضرات اسامہ بن زید کی سپہ سالاری پر معترض ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب ان کے والد زید بن حارثہ کو سپہ سالار بنایا گیا تھا تب بھی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا۔ یاد رکھو یہ میرے محبوب ترین صحابہ میں سے ہیں اور ان کے باپ بھی میرے ایسے ہی تھے، یعنی لہذا اسامہ کے بارے میں تم لوگ میری نیک وصیت کو قبول کرو کہ وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ المختصر، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت اسامہ بن زید اپنے اسلامی لشکر کے ساتھ جو روانہ ہونے لگے تو آپ نے ان کے بدن پر اپنا مقدس ہاتھ پھیرا، گویا آپ نے انہیں اپنی نیک دعاؤں سے شاد کام فرمایا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کا لشکر مدینے سے باہر تھوڑی دور ابھی پہنچ کر پڑاؤ ہی کیا تھا کہ ناگہاں یہ روح فرسا اور ہوش ربا خبر آئی کہ تاجدار نبوت رحمت دو عالم روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر واصل الی الحق ہو گئے۔ یہ ناقابل برداشت خبر ہے جہاں کا سن کر حضرت اسامہ بن زید مضطرب و بے قرار ہو کر اپنے لشکر سمیت مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ چند ایام کے بعد جب تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند خلافت کو رونق بخشی تو سب سے پہلے آپ نے یہ حکم صادر فرمایا کہ جیش اسامہ یعنی اسلام کا وہ لشکر جسے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ کی سپہ سالاری میں روانہ فرمایا تھا اسے دوبارہ جہاد کے لیے روانہ کیا جائے۔ حضور تاجدار صداقت نے جس وقت حکم صادر فرمایا وہ وقت انتہائی پرآشوب تھا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے حالات بے حد پرفتن اور سنگین سے سنگین تر تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جان کائنات سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بہت سے قبائل بالخصوص اطراف مدینہ کے عرب اسلام سے برگشتہ ہو کر مرتد ہو گئے تھے۔ اس پر مستزاد یہ کہ سارے اشرار متحد ہو کر مدینہ منورہ پر دھاوا بولنے کی گھنونی سازش کر رہے تھے۔ دوسری طرف متنبیان یعنی
نبوت کے جھوٹے دعوے دار بغاوت کے شعلے بھڑکانے میں پیش نظر آ رہے تھے۔ مذکورہ سنگین حالات کے ساتھ ساتھ مسلمان سرکار ابرقرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی بنیاد پر غم و اندوہ کے مجسمہ بنے ہوئے تھے۔ ان کے دلوں کی کیفیات متبدل ہو کر رہ گئی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذہن و دماغ تفکرات کے بحر ناپیدا کنار میں غرق نظر آ رہے تھے۔ ان کی طبیعت میں اضمحلال کے آثار نمایاں تھے۔ صحابہ کرام کی مقدس پیشانیوں میں قسم پرسی کی لکیریں ہوئے تھیں۔ ایسے پر اسرار اور پرخطر ماحول میں صحابہ کرام حضور تاجدار صداقت سے اصرار پہ اصرار کرتے جا رہے تھے کہ یہ وقت اسلامی لشکر کو مدینہ منورہ سے باہر بھیجنے کا قطعی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کا یہ اقدام اس وقت بالکل مناسب نہیں ہے، لہٰذا آپ خدا را اس لشکر کو روانگی سے روک لیں تاکہ اس عظیم فوجوں کی اعانت سے مرتدین، مدعیان نبوت اور دیگر اشرار و فسادی عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ جب صحابہ کرام کا دباؤ بڑھنے لگا تو حضور تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ نے ببانگ دہل فرمایا کہ اگر پرند میری بوٹیاں نوچ کھائیں تو مجھے گوارا ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرضی مبارک میں اپنی رائے کو دخل دینا اور حضور پنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روانہ کردہ لشکر کو واپس کرنا مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ بہقی شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس طرح مذکور ہے کہ جب جیش اسامہ کو واپس بلانے کے سلسلے میں صحابہ کرام نے زور دیا تو حضور تاجدار صداقت نے جلال عامر لہجے میں قسمیہ فرمایا، والذی لا الہ الا ہو لو جرت الکلاب بارجل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رددت جیشا وجہہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاؤں کو پکڑ کر کتے کھینچیں تب بھی میں اس لشکر کو واپس آنے کا حکم نہیں دے سکتا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغرض جہاد بھیجا تھا۔ الحاصل حضور تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ نے جیش اسامہ کو بڑی آن و بان اور سربت و حشمت کے ساتھ روانہ کیا تو اس اسلامی لشکر کے ولولہ خیز انداز اور اس کی شان و شوکت اور جاہ و جلال کو دیکھ کر خواہ وہ قبائل جو مرتد ہو گئے تھے یا وہ قبائل جو مرتد ہونے کا ارادہ رکھتے تھے، وہ سب کے سب نہ صرف یہ کہ ہراساں و خوف زدہ ہو گئے بلکہ ایک کہتے ہوئے مدینہ پاک پر حملہ آور ہونے کا انہوں نے ارادہ بالکلیہ ترک کر دیا کہ جب جیش اسامہ جیسا بڑی تعداد میں عظیم الشان لشکر مدینے کے باہر جہاد کے لیے جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ قوی اور مستحکم فوجیں مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے، لہذا ایسی صورت میں مدینہ پاک پر ہمارا حملہ کرنا خود کو ہلاکت کے جہانے تک پہنچانے کے مترادف ہوگا۔ انجام کار ادھر مرتدین اور عازمین ارتداد تائب ہو کر صادقین و مخلصین اسلام کی نورانی صف میں شامل ہو گئے، اور ادھر جیش اسامہ اس زمانے میں خود کو سپر پاور کہلانے والی سلطنت روم کی حد تک انتہائی جاہ و جلال کے ساتھ پہنچا اور طرفین میں خون آشام جنگ ہوئی، اور حضور تاجدار صداقت کے روانہ کرنے کے 40 دن کے بعد جیش اسامہ اپنے سر پر فتح و کامرانی کا سہرا سجائے خوش و خرم مدینہ منورہ واپس ہوا۔ حضرات سامعین، تاریخ بتاتی ہے کہ جس دن جیش اسامہ فاتح و کامران ہو کر مدینہ منورہ پہنچا،
اس دن اہل مدینہ کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا، اور سب کے سب انتہائی فراغ دلی کے ساتھ یہ اعتراف کرتے ہوئے کہنے لگے کہ بلا شبہ حضور تاجدار صداقت کا جیش اسامہ کو ناگفتہ بے حالات کے باوجود جنگ کے لیے روانہ کرنا عین مصلحت کے مطابق تھا۔ اس سے دو خوش آئند نتیجے برآمد ہوئے۔ ایک تو یہ کہ رومیوں کا کبر و غرور ملیا مٹ ہو گیا اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والوں کے ارادے اور منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ سارے صحابہ کرام نے بصمیم قلب اس بات کا کھلے لفظوں میں اعتراف و اظہار کیا کہ حضور تاجدار صداقت کی نگاہ فراست کے سامنے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات و فتوحات منکشف و عیاں اور ظاہر و باہر تھے۔ ابن عساکر کی روایت کے پیش نظر سچ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اگر حضرت ابو بکر خلیفہ مقرر نہ ہوئے ہوتے تو روئے زمین پر خداوند قدوس کی عبادت باقی نہیں رہتی۔ ابن عساکر میں یہ بھی مرقوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 بار مذکورہ جملہ کہا تو لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے اپنے دعوے کی استشہاد پر جیش اسامہ کا پورا واقعہ پیش فرمایا۔ حضور تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ فراست سے متعلق احادیث و سیر کی کتابوں میں بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ اب وقت بہت زیادہ ہو گیا، آئندہ زندگی نے وفا کی تو اس سلسلے میں انشاءاللہ العزیز کچھ اور مثالیں پیش کی جائیں گی۔ اب آئیے چلتے چلتے حضور تاجدار صداقت یار غار مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت شان پر چند اشعار سماعت فرمائیں۔ مطلع عرض کیا ہے، وصف و کمال کی ضیاء ہے یار غار مصطفیٰ، وصف و کمال کی ضیاء ہے یار غار مصطفیٰ، بے مثل پے کرے وفا ہے یار غار مصطفیٰ، بے مثل پے کرے وفا ہے یار غار مصطفیٰ۔ اور شعر آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ان کے فیوز سے ملی دین مبی کی روشنی، ان کے فیوز سے ملی دین مبی کی روشنی، مہتاب شر حق نما ہے یار غار مصطفیٰ، بے مثل پے کرے وفا یار غار مصطفیٰ۔ اور اس شعر پر بھی آپ کی توجہ چاہیے، ہے زیست ان کی معتبر، ہے نقش ان کا راہ بر، ہے زیست ان کی معتبر، ہے نقش ان کا راہ بر، یوں مقتدائے اتقیا ہے یار غار مصطفیٰ، یوں مقتدائے اتقیا ہے یار غار مصطفیٰ۔ اور یہ تلمیحی شعر آپ سماعت کیجئے گا۔ تاریخ کے اجالے میں حقانیت ہوئی عیاں، خائب مسیلمہ ہوا، حقانیت ہوئی عیاں، خائب مسیلمہ ہوا، باطل شکن مہر خدا ہے یار غار مصطفیٰ، باطل شکن مہر خدا ہے یار غار مصطفیٰ۔ اور یہ شعر بڑا ایمان افروز ہے، سماعت فرمائیں۔ ہر ایک محاذ پر دیا آقا کا ساتھ تا حیات، ہر ایک محاذ پر دیا آقا کا ساتھ تا حیات، اب بھی قریب مجتبی ہے یار غار مصطفیٰ، اب بھی قریب مصطفیٰ، اب بھی قریب مجتبی ہے یار غار مصطفیٰ۔ اب آخری شعر آپ کی حفاظت، آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں، اس کا تحفظ کیجئے گا۔ سب کچھ لٹایا بے جھجک، سب کچھ لٹایا بے جھجک آقا کے ایک حکم پر، سب کچھ لٹایا بے جھجک آقا کے ایک حکم پر، تنویر عشق بے بہا، تنویر عشق بے بہا ہے یار غار مصطفیٰ،
اور اب مقطع آپ کی سماعت نظر کر رہا ہوں، دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ تصدیق قدسی سنتے ہی، تصدیق قدسی سنتے ہی معراج شاہ دین کی، تصدیق قدسی سنتے ہی معراج شاہ دین کی۔ ارے مانا سبھوں نے باخدا ہے یار غار مصطفیٰ، وصف و کمال کی ضیا ہے یار غار مصطفیٰ، بے مثل پیکر وفا یار غار مصطفیٰ، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔